یہ چھوٹا سا واقعہ بتایا آپ کو، میں اڑ کے آیا ہوں اسٹوڈیو. حضرت تمیم الداری دجال سے مل کے آئے ہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، مگر اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. دس پلانٹ، دس یونیورس از ناٹ the way it seems to us. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ معارج جو ہے قرآن پاک کی، معارج جو ہے اس کی انگریزی پورٹلز ہے. جو سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے پورٹلز کا مالک. یہ جو ہمارا رب کائنات ہے، یہ پورٹلز کا مالک ہے، یہ ان راستوں کا مالک ہے کہ جس راستوں سے جب فرشتہ ٹریول کرتا ہے تو تمہارے 11,000 سال لگتے ہیں، اور اس فرشتے کو صرف ایک دن کی مسافت لگتی ہے. اور وہ ایک دن کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے 11 سال جتنا لمبا سفر ان کا ایک دن ہے. نو، ہمارا ہی ایک دن، ارتھ کا ایک دن جتنا ٹائم 24 گھنٹے لگتا ہے، فرشتہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان سے لے کے پہلے آسمان تک کا سفر 24 آورز میں کرتا ہے. اور وہی 24 آورز والے مخلوق اگر خود ٹریول کرے اس سپیڈ پہ جس سپیڈ پہ انسان موو کر رہا ہے تو اس کو 11,000 سال لگیں گے 7ویں آسمان تک پہنچنے میں. So that's a very basic discussion of the قرآن. اسلام کو کس لینس سے دیکھنا آپ نے. جب علی بن ابی طالب ادریس کا بتاتے ہیں، عمر خطاب کے ٹائم پہ ایک صحابی کے ہاں بچہ ہوا تو انہوں نے اس کا نام ذوالقرنین رکھا. تو عمر خطاب نے کہا کہ یہ کیا نام رکھا آپ نے، انسانوں کے نام ختم ہو گئے تھے جو آپ نے اب فرشتوں کے نام رکھنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. سو صحابہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے تھے، دجال کو بھی، اصحاب کہف کو بھی، ذوالقرنین کو بھی، حضرت خضر کو بھی. Totally different. And I have written testimonies from the Sahabas in the books of Islam. فرسٹ اینڈ فارموسٹ سورہ کہف کو ایسکیٹالوجی میں سمجھنے کے لیے، ایسکیٹالوجی کا مطلب ہے اینڈ آف ٹائمز کے معاملات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس اوریجنل سائیکالوجی میں آنا ضروری ہے، جس اوریجنل سائیکالوجی میں صحابہ نے یہ سارے معاملات کو دیکھا. اب ہم دجال کو نہیں پہچان سکیں گے تو ذوالقرنین اور حضرت خضر کو کیسے پہچاننا ہم نے کسی اور ہی طریقے سے دیکھ لی ہیں سب چیزیں. جب ایک سمپل سا سوال آپ کو پتا ہوگا تمیم الداری کی حدیث کا، کہ تمیم الداری کی رضی اللہ عنہ کی جب کشتی ایک بحری سفر پہ تھی اور وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، مگر نبی علیہ السلام کے بعثت کے بعد کا واقعہ ہے. ان کی کشتی گم ہو گئی پانی میں، طوفان آئے ہوئے تھے. Hundreds and thousands of ships have lost their ways. One of the صحابہ کی بھی یہ کشتی ایسے گم ہو گئی، اور وہ ایک کشتی ساحل پہ پہنچی. ساحل پہ انہوں نے ایک جزیرے پہ پہنچی. اس جزیرے پہ ایک جو بھی واقعہ ہوا، بڑی مشہور حدیث، اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، آپ سب کو پتا ہے کیا ہوا تھا. وہ کیا مخلوق ملی تھی، اور اس مخلوق نے جا کے عربی میں باتیں کی، اور پھر وہ ایک بڑھیا کے پاس لے کے گیا. بڑھیا نے بھی عربی میں باتیں کی، اور بڑھیا نے پھر دجال سے ملایا بھی. So تمیم الداری 1400 years ago a man has met Dajjal 1400 years ago. So this should have been a $1 billion question asked in every single household. مسلمانوں کے بچوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ دجال کی ایک آنکھ ہے، یہ بہت چھوٹا واقعہ ہے. دجال نے ایک سسٹم ہے، ٹیلی ویژن اسکرین ہے، دجال کے ٹائم پہ یہ ہوگا. یہ چھوٹے واقعات ہیں. تو سب سے بڑا اور سب سے ضروری ڈسکشن پوائنٹ ہونا چاہیے تھا ہر مسلمان کا کہ ایک جیتا جاگتا آدمی اپنے پورے گروہ کے ساتھ، پوری مرچنٹ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ جا کے دجال سے مل چکا ہوا ہے. اس بات کو 1400 سال ہو چکے ہیں. دس از نیور ڈسکسڈ. سو آئی ایم ویری ویری کنفیوزڈ کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ شہریار کہ میں بلکہ کل کیا، ابھی مجھے دیر ہو گئی تھی آپ کے ٹویٹر اسپیس پہ آتے وقت، تو میں نے کیا کیا، وہ گاڑی ٹریفک بہت تھی تو پھر میں گاڑی سے باہر نکلا اور پھر مجھے اڑ کے آنا پڑا اپنے اسٹوڈیو میں. تو تھینک یو فار ویٹنگ فار می فار 5 minutes. مجھے اڑنے میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو آپ کوئی اور بات نہیں کریں گے پوری اسپیس میں، آپ صرف ایک بات کریں گے، ساحل میاں یہ آپ نے یہ کیا بول دیا، آپ نے اڑ کے آئے ہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ یہ چھوٹا سا واقعہ بتایا آپ کو، میں اڑ کے آیا ہوں اسٹوڈیو. حضرت تمیم الداری دجال سے مل کے آئے ہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، مگر اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. یہ میرے لیے ایک تشویش کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کا آئی کیو اتنا کم ہے کہ اس اصلی باتوں کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی.
میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. عبداللہ بن مسعود اور نبی علیہ السلام ایک سفر پہ تھے صحرا میں. اچانک عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کالے ملبوسات میں دراز قد کا ایک پورا گروہ آ گیا اور پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, اچانک ہی نمودار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ میری بات کو غور سے سن لو. انہوں نے صحرا کی ریت میں ایک لکیر کھینچی اور عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اس لکیر سے آگے مت آنا, اور تم دیکھو گے کہ میں ابھی اس گروہ کے ساتھ بات کرتے کرتے غائب ہو جاؤں گا. اور تم چونکہ ظاہر ہے ہی از عبداللہ بن مسعود, ہی از ناٹ گونا لیٹ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم الون, تو تمہارا پورا کا پورا سسٹم یہ تمہیں فورس کرے گا کہ تم میرے پیچھے آؤ and do whatever you can, but don't do that. مت آنا میرے پیچھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اس گروہ کے پاس گئے اور نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا, غور سے سمجھیں اس بات کو, کہ اے عبداللہ اگر تو میرے پیچھے آ گیا تو تو ساری عمر مجھے ڈھونڈتا رہے گا, قیامت تک تو مجھے ڈھونڈتا رہے گا اور میں تجھے نہیں ملوں گا. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو اس کے بعد صرف سبحان اللہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے بعد مولوی صاحب یہ کیا بول دیا آپ نے کہ جملے ہونے چاہیے. اس کے پیچھے تو بہت بڑی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس ریلم کے اندر جا کر قیامت تک زندہ رہیں گے. یہ سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے تھا, مگر نو, آپ کے بھی ذہنوں میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا کیونکہ ہم سب ٹرینڈ ہیں کہ بڑے سوال نہیں سوچ رہے. کہ عبداللہ بن مسعود کو اس ریلم میں قیامت تک ڈھونڈنے کی اجازت تھی. ظاہر ہے قیامت تک تو ڈھونڈیں گے مگر نہیں ملیں گے, یہاں تک کہ وہ ریلم ختم کر دی جائے گی تو قیامت آئے گی. جب ریلم ختم ہوگی تب عبداللہ بن مسعود کو نبی علیہ السلام ملیں گے. That's number one, and there's 5 questions in this hadith. I just asked you the biggest question. یہ میں آپ کی صرف سائیکالوجی پریپیئر کر رہا ہوں, میں اس لیے کہا تھا کتنا وقت ہے. غور سے سمجھیں, this planet, this universe is not the way it seems to us. This planet and this universe is not what it seems to us. Is spoken by the biggest philosophers, biggest scholars of whatever science, of whatever realm. مگر مسلمان جب یہ بولتا ہے نا کہ this planet and this universe is not what it seems to you, اور اللہ تعالیٰ بتائی جا رہی قرآن پاک میں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری جو چھوٹی چھوٹی 5 سینسز ہیں اس کی وہ پہنچ نہیں ہے کہ جو اس پلانٹ کی جیومیٹری, سیمیٹری, میک, کنسٹیٹوئنسی, یہ سارا کچھ ڈفرینٹ ہے. کئی ساری ریلمز اکٹھی ہو کے تمہارے سامنے سمپل سی ایک چھوٹی سی پکچر دے رہے ہیں. تم ان ریلمز میں داخل نہیں ہو سکتے ہو کیونکہ تمہاری آنکھیں بہت کمزور ہیں, تم سن نہیں سکتے ہو, تمہارے کان بہت کمزور ہیں, تم محسوس نہیں کر سکتے, تمہاری سینس آف ٹچ بہت کمزور ہے. سو جب آپ اس سیمیٹری کو, سیمیٹری کا لفظ تو جسٹ ون ڈائمینشن, اس جیومیٹری کو سمجھتے ہیں, اس میک کو تھرو دا لینز آف دا قرآن, دین یو کین انڈرسٹینڈ کہ خضر کا واقعہ موسیٰ کے ساتھ کیسے ہوا. ذوالقرنین, ہاؤ ڈیڈ ہی گو, ویئر ڈیڈ ہی گو, and how can anyone understand that this journey of Zulkarnain? And then all of these journeys combined, Ashab Kahf, the biggest of all, Ashab Kahf کے ساتھ کیا ہوا, وہ یہ کون سی ریلم تھی جو کھل گئی تھی, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سو تو وہ رہے تھے مگر تم ان سوتے ہوئے بندوں کو دیکھتے تو تم خوف کے مارے الٹے پیر بھاگ جاتے. یہ کون سا ایسا خوف ہے جو سوتے ہوئے بندوں کو دیکھ کے آتا ہے؟ That's a bigger question. کہ سوتے ہوئے بندے کو دیکھ کے کیوں خوف آتا ہے؟ سوتے ہوئے بندے کو تو کبھی بھی خوف, بلکہ کسی کو بھی اگر خوف, فیئر لیس کرنا ہو تو آپ اس کے سامنے جا کے سو جائیں, چاہے آپ جتنے مرضی بڑے پہلوان ہیں, آپ سے خوف نہیں ہے کیونکہ آپ سو رہے ہیں ان کے سامنے. So the whole thing is inside the surah, right there. If you just look at it from the right angle, and the right angle is کہ قرآن اتنی کوئی عظیم کتاب ہے, قرآن اتنی کوئی عظیم کتاب ہے, یہ لفظ میں نے کسی وجہ سے چوز کیا, I could have used any other adjective, کہ قرآن اصل میں ممک کر رہی ہے اس پوری یونیورس کی ریالٹی کو. قرآن is a live book which is mimicking the reality of the universe. We just don't see it like that. نبی علیہ السلام نے, اس کی میں مثال دیتا ہوں, نبی علیہ السلام نے زینب رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ 3 صورتوں کا گروپ عظیم
ग्रुप है, कॉन्स्टलेशन ऑफ दीज थ्री सूरा। हज़रत ने कहा या रसूलल्लाह कौन सी सूरतें? नबी इस्लाम ने अपनी तीनों उंगली इकट्ठी की और कहा सूरह इसरा, सूरह कहफ और सूरह मरियम। इमेजिन दैट कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्टलेशन है, कैनस मेजोरिस। ये तीन सूरतें इकट्ठी करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है, इनका कॉम्बिनेशन है। इट्स अ लॉक एंड की प्रिंसिपल। कुरान पाक is mimicking the reality of the universe, and you have to use physics, biology, astronomy, mathematics, combine all of this as much as we can. Of course, इंसान अभी इतनी तरक्की नहीं की उसने इल्म में, तब कहीं जाके आपको पता चलता है कि अच्छा नो आई कैन नॉट सी द होल जियोमेट्री, मगर मुझे अंदाजे लगना शुरू हो गए हैं किस चीज के, कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है। नो, कि मैं बिल्कुल लाचार मफलूज आम सी एक मखलूक हूं, मैं तो पहुंच नहीं सक रहा हूं कि इवन जब मैं इलेक्ट्रॉन को खोलता हूं तब भी एक नई दुनिया निकल आती है। इलेक्ट्रॉन को लिटरली, एटम को खोल के तो पता चला एटम तो बहुत बड़ी एक एकड़ों की जमीन निकल आई है, वरना हम समझते थे एटम सबसे छोटा है, मगर इलेक्ट्रॉन एटम से भी छोटा है और इलेक्ट्रॉन के अंदर भी अब देयर मल्टी डिमेंशंस कंबाइनिंग। और वो इस रेल्म को छोड़ता हुआ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, फिजिसिस्ट के अल्फाज हैं, स्कॉलर्स के, कि इलेक्ट्रॉन अपना रेल्म छोड़ता हुआ दूसरे रेल्म में दाखिल होता है, फिर दूसरे रेल्म से वापस आता है। वी डू नॉट नो हाउ इट डज इट, वेयर डज इट गो, ऑल ऑफ अ सडन इट लीव्स ए स्पॉट एंड इज विजिबल इन अ टोटली डिफरेंट स्पॉट विदाउट लीविंग एनी ट्रैजेक्टरी ऑफ हाउ इट गॉट फ्रॉम द फर्स्ट स्पॉट टू द लास्ट स्पॉट, एंड इट कीप्स डूइंग दैट विदिन द स्पेस ऑफ दैट एटम। सो छोटी से लेके बड़ी से बड़ी ब्लैक होल तक टोटली डिफरेंट लॉज के ऊपर काम हो रहा है। और हम समझ रहे हैं फिजिक्स के लॉज, और न्यूटन हमारे अब्बा जी हैं, फिजिक्स के फादर हैं, तो सारा कुछ वही है जो कि हमारे लॉज पे हो रहा है। So nothing is happening, literally nothing, and जो कुछ हो रहा है वो इतना इनसिग्निफिकेंट है कि हंसी आती है कि फिजिक्स की बिना के ऊपर हमने अपने इंटेलेक्चुअल कोर को कायनात के सामने प्रेजेंट कर दिया। सॉरी, आई एम नॉट गोना डू दैट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फिजिक्स का एहसान तो है मेरे ऊपर कि एटलीस्ट वो अपनी लाचारी को एक्सेप्ट तो करता है। फिजिक्स का इल्म, कुरान जो है वो कहीं से भी लाचार नहीं है। कुरान ने ये सारे के सारे डोर्स आपके सामने खोल दिए हैं। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द हदीस व्हाइल आई एम टेलिंग यू द कुरान। कि सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा नाम है, और सूरह कहफ और सूरह मरियम को इकट्ठी चाबी बनाएंगे तो आपको एस्केटोलॉजी पूरी की पूरी खुल जाएगी। क्योंकि एस्केटोलॉजी खोलने के लिए, दज्जाल को समझने के लिए, हज़रत ईसा के वापस आने को समझने के लिए, याजूज माजूज को समझने के लिए, ये सारा का सारा मामला सूरह बनी इसराइल से स्टार्ट होता है, फिर सूरह काफ में एंटर होता है, और फिर सूरह मरियम में जाता है। और ये तीनों इकट्ठी पकड़ते हैं आप तो आपको पता चल जाता है कि ये तीनों मिला के वो जियोमेट्री, उस पूरी की पूरी साइंस को समझा देते हैं, आपके वो वाले दरवाजे खोल देती हैं ये तीनों सूरतें, कि आपको पता चल जाता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम का सूरह मरियम में पाया जाना, वो भी सूरह मरियम में पाया जाना, याद रखिएगा। ओके, और याजूज माजूज का जुल्करनैन से मिल लेना, जुल्करनैन कुड हैव डन एनीथिंग, उसने बहुत बड़े वाकयात किए, याजूज माजूज ही का मिलना, और वो भी सूरह काफ में आ जाना। यू नीड टू सी कि सूरह काफ क्यों सेंट्रल पोजीशन लेती है। और ये तीनों सवाल कौन पूछ रहा है? बनी इसराइल पूछ रही है आके। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल पूछ रहे हैं। पहला सवाल रूह का बनी इसराइल में, अल्लाह ताला ने खुद जवाब दिया उसका। दूसरा सवाल बनी इसराइल नबी अलैहिस्सलाम से कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है इसका कि यहूदी अपने मसीहा का वेट कर रहे हैं, और मसीहा बहुत पावरफुल है, और मसीहा के पास अल्लाह ताला का हाथ है, और वो जो कुछ चाहेगा करेगा, और उसके होते हुए जो कुछ होगा वो बिल्कुल सही पता है उनको। अपने मसीहा के बारे में जो भी निशानियां पता है वो बिल्कुल सही, 100% ट्रू है। कौन बता रहा है? मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि जो एंड ऑफ टाइम्स के वाकयात होने वो एग्जैक्ट ऐसे ही होने। वो यहूदी कहते हैं उनका मसीहा करेगा। सो वो मसीहा किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे ही करेगा ना। अब उसको साइंस की टेक्नोलॉजी में समझेगा, बराबर जो जियोमेट्री ऑफ द यूनिवर्स को समझेंगे तो पता चल जाएगा। जो टेक्नोलॉजी का लफ्ज मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूं उसको समझने के लिए उन सवालों को समझ लें। तो उन्होंने वही 3 सवाल किए। नबी अलैहिस्सलाम ने उन 3 सवालों के जवाब में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि इनको सुनाएं जरा सूरह कहफ। बताते हैं, इन्होंने पूछा है रूह का सवाल, ये लो जवाब ये है। इन्होंने पूछा है असहाब कहफ का, तो ये है इसका जवाब। इन्होंने पूछा है जुल्करनैन का, तो
یہ لو اس کا جواب. اور اس طرح سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہوئی کہانی سورہ کہف میں انٹر ہو جاتی. اوکے, اب سورہ کہف کا وہی بات ہے, موقف ذرا بعد میں لیتے ہیں, پہلے بنی اسرائیل کا وہ سوال سن لیں کہ بھئی یہ والے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں, ان کا مسیح ایسا, ان سوالوں کا ان کا مسیح سے کیا تعلق ہے. آف کورس ایک ہی تو کام ہے یہودیوں کا, وہ 3000 سال سے ایک ہی کام کر رہے ہیں. جب سے یشوع بن نون نے ان کو کا ریفرینڈم کرایا, اس کے بعد سے انہوں نے کہا بس اب مسیح ہی کچھ کرے گا. جیسے ہم مسلمان امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں نا, اور کوئی کام نہیں ہمارا. یہودیوں کا سارا معاملہ ان کے مسیحا کا ویٹ میں. وہ مسیحا کیا کرے گا اس کی تفصیل بہت لمبی ہے, اس کو چھوڑ دیں, بہت ہی لمبی ہے. مگر وہ جس طریقے سے کرے گا اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ he is not going to be using any laws of physics. اب آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی شہریار کہ دجال اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے پھرے گا. اس کے ایک ہاتھ میں آگ کا دریا ہوگا, ایک ہاتھ میں نہریں ہوں گی شہد کی اور دودھ کی. تو جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں دوزخ ہے, جو اس کی دوزخ ہوگی وہ اصل میں جنت ہے. So the question that I forgot, I couldn't find in anywhere after this hadith by any of our last few generations کہ ہاتھ میں جنت اور دوزخ کیسے اٹھاتے ہیں. That's the real question. What is this technology going on? It's not about, پھر ٹیکنالوجی کے لفظ فزکس سے مت مستعار لیجیے گا, یہ کیسے دکھا رہا ہے وہ جنت اور دوزخ. تو آف کورس ہاتھ میں تھوڑی اٹھاتا ہے کوئی, ہاتھ میں تو 10-15 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا کوئی بندہ, کوئی بڑی سی بلڈنگ ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا, ایک میز نہیں اٹھا سکتا, کرسی نہیں اٹھا سکتا. جنت کیسے اٹھاتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اٹھائی نہیں اس نے خالی وہ دروازے کھولے ہوئے اور دکھا. اللہ کے نبی اسلام نے کہا تو نظر آئے گا وہ آگ کا دریا ہاتھ میں تو نہیں اٹھایا نا اس نے. He is just opening the door. Now I'm not purposely using the word portal here. He's opening this door. You can see it. کیونکہ نبی اسلام نے کہا لگاؤ چھلانگ اس کے اندر, اس کی آگ کے. تو it is that simple کہ یہ سارے کے سارے معاملات ان دروازوں سے گزر کے نظر آتے ہیں. یہ جو دروازے اللہ کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ جب یہ ساری حقیقت بیان کرنے کا ٹائم ہوگا نا, جب قیامت آ جائے گی, جب سور پھونک دیا جائے گا, تو تم آسمان میں دیکھو گے تو آسمان میں صرف دروازے ہی نظر آئیں گے. ہر جگہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے, آسمان دروازے ہو جائے گا. So all of those doors will be opened. So پورٹل کا اصل میں لفظ جو ہے نا وہ میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل شکل بھی دکھا دی ہے کہ it's a door. اور پھر اب یہ پورے کے پورے سیاق کے بعد پھر سورہ کہف آپ پڑھیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو اصحاب کہف سے کیوں سٹارٹ کیا. اصحاب کہف کا اتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے سے گزر گیا اور ہم نے اس بارے میں وہ والے سوال نہیں کیے کہ جو 4 سال کا بچہ بھی کرے گا. ہمارے 94 سال کے بزرگان نے بھی نہیں کبھی یہ سوال کیے. تو یہ سوال آپ لوگوں کے تھرو آگے جائیں گے